حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت واقعہ غدیر خم حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا صحیح مفہوم اور اہل سنت والجماعت کا اس کے بارے میں موقف۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت، ان کا احترام اور ان کے بارے میں حسن ظن کا حکم دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین چاروں خلفائے راشدین برحق اور ہدایت یافتہ امام ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہی عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں امت کی عظیم خدمت انجام دی۔ قرآن مجید کو ایک رسم الخط پر جمع کروا کر امت کو ایک بڑے اختلاف سے محفوظ فرمایا۔ اسلامی سلطنت کو وسعت دی اور بے شمار فتوحات آپ کے دور میں ہوئی، لیکن افسوس امت کے اس محسن کا باغیوں نے مدینہ منورہ میں محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں تک آپ کو پانی تک سے محروم رکھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی حفاظت کے لیے تیار تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود صحابہ کرام کو تلوار اٹھانے سے منع کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مدینہ منورہ میں خون ریزی ہو۔ بالآخر 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ باغیوں نے آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کو شہید کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن امت ایک عظیم خلیفہ راشد کی مظلومانہ شہادت کو یاد کرتی ہے، بعض لوگ اسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور اسے واقعہ غدیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب آئیے مختصراً واقعہ غدیر خم کو سمجھتے ہیں۔ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ۔ فرمایا جس کا میں دوست و محبوب و مددگار اور سرپرست ہوں، علی بھی اس کے دوست، محبوب، مددگار ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ اہل سنت والجماعت اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظیم فضیلت قرار دیتے ہیں۔